حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو امہات المؤمنین میں سے ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں. یہ پہلے دوسرے کے نکاح میں تھی، ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی. اتفاق سے ان کا شوہر مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا. اب وہ دیار غیر میں تنہا ہو گئی. قسم پرسی، ایک تو اسلام لائی، ان کے خاندان والے ابھی ایمان نہیں لائے تھے، خاندان کی سختی برداشت کری، پھر کسی طرح سے یہاں کے ظلم و ستم سے بچ کر حبشہ گئیں کہ وہاں اچھی زندگی گزاریں گے. وہاں پر یہ صورتحال پیش آیا، ان کا شوہر مرتد ہو گیا، ایمان سے نکل گیا. اب وہ تنہا اس دیار غیر میں رہ گئی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی کے لیے پیغام بھیجا. نجاشی بادشاہ تھا وہاں کا، اس کے ذریعے سے ان تک پیغام پہنچایا نکاح کا کہ میری طرف سے ان سے میرا نکاح کر دو. تو وہ بہت خوش ہوئی. تو ان کا واقعہ ہے، وہ خود بیان کرتی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان کسی قافلے سے آ رہے تھے، مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا. تو یہ بچ بچا کر مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی بیٹی تھی ان کے گھر پہنچے. پہنچنے کے بعد بیٹھنا چاہ رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اطہر جو ہے بچھا ہوا تھا اس وقت، جس پر آپ بیٹھتے تھے، آرام فرماتے تھے. تو جب بیٹی نے دیکھا کہ میرے باپ اس بستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں، تو بیٹی نے اس بستر کو سمیٹ کر کے الگ کر دیا. بستر سمیٹ کر الگ کر دیا. تو باپ نے کہا، ابو سفیان نے، کہ کیا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا بستر میرے قابل نہیں ہے؟ تو ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم ناپاک ہو، لہذا میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتی کہ تم اللہ کے حبیب کے بستر پر بیٹھو. یہ محبت ہوتی ہے، یہ ایک شوہر کا حق ہے کہ اس کے بستر پر غیر کو آنے نہ دے. اور جس کو خاص طور سے شوہر ناپسند کرتا ہو، شوہر جس کے آنے کو گھر میں ناپسند کرتا ہو، اس کو تو قطعاً نہیں آنے دینا چاہیے. تو یہاں پر یہ صورتحال، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنے باپ کو، سگے باپ کو نہیں بیٹھنے دیا. تو اس سے ہمیں یہ عبرت مل رہا ہے، سبق مل رہا ہے کہ بیویوں کے یہ نظریات ہونی چاہیے کہ شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس کو اس کے بستر پر، اس کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے.